بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام عالم انسانیت اور تمام مومنین و مومنات سے خصوصاً اپنے چاہنے والوں سے وصیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں، ہمیشہ تم ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ آج کے اس ظلم و ستم کے دور میں کہ جب ظالم حکومتیں اپنی عوام پر ظلم و ستم کر رہی ہیں اور جس میں پیش پیش امریکہ اور اسرائیل ہے، آج کے دن یعنی روز قدس ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس ظالم ظلم و بربریت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے مولائے متقیان کی وصیت پر عمل کرے۔ مولائے متقیان نے یہ حدیث اس لمحات میں فرمائی ہے کہ جب آپ کی آخری لمحات ہے، اور مولا نے آخری لمحات میں بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہمیشہ دشمن تمہارا صرف اور صرف ظالم ہونا چاہیے اور مظلوم کے طرفدار ہونا چاہیے۔ آج روز قدس ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ قدس کی حمایت اور قدس میں رہنے والے مظلومین کی حمایت کے لیے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اگر سڑکوں پر نہیں آ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آن لائن تقریریں کر کے، آن لائن اپنے پیغامات کو نشر کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مظلوموں کی حمایت کریں۔ روز قدس یہ وہ دن ہے کہ جو صرف اور صرف کسی ایک ملت اور قوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ روز قدس جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا ہے کہ روز قدس مظلوموں کا دن ہے، روز قدس مظلوموں سے حمایت کا دن ہے۔ روز قدس صرف فلسطینیوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی حکومت کسی کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام روز قدس ہے۔ لہٰذا ہر دور میں جہاں بھی ظلم ہوگا، ہر انسان کے اوپر فریضہ ہے، ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ظالم کی ہمیشہ اس کے خلاف آواز کو بلند کرے اور مظلوم کی حمایت کرے۔ روز قدس آج سے 72 سال پہلے 1948 میں اسرائیل کی ناجائز حکومت قائم کیا گیا۔ 72 سال پہلے 1948 میں یہودیوں نے آ کر سرزمین فلسطین پر اپنے نام سے ایک حکومت کا قیام کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے اس کے بعد کچھ عرصے تک مخالفت کی، لیکن پھر اس کے بعد مسلمان رفتہ رفتہ حکومت اسرائیل کے حامی ہونے لگے۔ لیکن امام خمینی نے اپنے انقلاب کے بعد پوری دنیا کے حکماء کو لیٹر لکھ کر دنیا والوں کو دعوت دی تھی کہ میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج مل کر سب اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور قبلہ اول کی رہائی کے لیے سب کو پر واجب ہے کہ وہ کوشش کریں۔ تو جس طرح سے ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے، اسی طرح سے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بھی حفاظت کرے، بیت المقدس کی بھی حمایت کرے۔ آج امریکہ اور اسرائیل امریکہ کے اشارے پر مل کر اسرائیل پورے سرزمین فلسطین اور یمن اور بحرین اور ساری دنیا میں ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل نے پورے فلسطین کے اندر قتل و غارت کر رکھی ہے۔ آج پوری دنیا کورونا کی وجہ سے گھروں میں مقید ہے، لیکن فلسطین کے اوپر آج بھی آل یہود آج بھی آل سعود کی حمایت کی وجہ سے پورے فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی ہو، ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ظالم کے ہمیشہ دشمن رہنا چاہیے۔ آج ہمیں روز قدس ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں بھی موجود ہوں ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ آج آل سعود یمن کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آج آل سعود کے اشارے پر امریکہ پورے عراق میں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ امریکہ نے آل سعود اور آل یہود کی حمایت ہی کی وجہ سے سرزمین عراق پر دو تن مقدس جناب شہید قاسم سلیمانی اور جناب عبد المہدی کو شہید کیا تھا۔ لیکن ہم نے ان شہداء کی لاش پر، ان شہداء کی شہادت کے بعد قسم کھائی تھی، شہیدوں آپ کا راستہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم سرزمین فلسطین پر پہنچ کر شہادت نہیں دے سکتے، ہم ان کی حمایت اگر اپنی جان کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اپنی آواز کو اس دور میں بلند کر کے ان کی حمایت کریں۔ آج ظلم اگر دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے، خود ہماری حکومت ہندوستان کو بھی اگر دنیا کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی
سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہماری حکومت بھی اگر یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے، تو اس حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نہ فرعون رہا، نہ حامان رہا، نہ قارون رہا ہے، نہ اسرائیل رہ سکا۔ تو جب دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے کبھی باقی نہیں رہے تو یہ حکومتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سرزمین کشمیر میں آل سعود کے اشاروں پر کچھ لوگوں نے مل کر یہ فتنہ بونا چاہا کہ اس روز قدس کے قریب ہے، ایام عید قریب ہے، الوداع کا جمعہ قریب ہے، لہذا فتنہ برپا کیا جائے اور مسجد امام علی میں پیٹرول بم پھینکے۔ ہم حکومت ہندوستان سے اپیل کرتے ہیں کیونکہ آج مظلوموں کا دن ہے، سرزمین کشمیر میں اگر مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو حکومت ہندوستان کو ان کے اوپر ظلم کرنے سے باز آنا چاہیے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کو، جس طرح گاندھی جی نے کل بھی فلسطین کی حمایت کی تھی اور یہ جملہ کہا تھا کہ ہماری آزادی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فلسطین آزاد نہ ہو، کیونکہ گاندھی جی صرف ہندوستان میں آزادی نہیں چاہتے تھے بلکہ پوری دنیا کی حکومتوں میں رہنے والے باشندوں کو آزاد چاہتے تھے۔ لہذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر فلسطین کی حمایت کرے اور اسرائیل کی مخالفت کرے۔ آج ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ آج سڑکوں پر تو نہیں آ سکتے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسرائیل کی مخالفت کریں۔ اسرائیل کو آج معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ ٹرمپ کے جو اپنے جنون اور پاگل پن کی وجہ سے سوچ رہا تھا کہ میں اس بار اپنے اس سینچری کے ذریعے سے میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا کہ فلسطین میں اسرائیل کی حکومت کو قائم کر دوں گا، لیکن فلسطینیوں کی یکجہتی نے اسرائیل کے پیروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ہاں عزیزو، جس طرح سے سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ وہ دن بہت قریب ہے کہ ہم بیت المقدس میں ضرور نماز پڑھیں گے، لیکن ہم ایک بات کی طرف ہم حکومتوں کو رہنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہم امریکہ کے رہنے والے باشندوں کے مخالف ہیں، نہ اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں کے مخالف ہیں۔ ہماری مخالفت نہ یہودیوں سے ہے نہ عیسائیوں سے ہے، ہماری مخالفت ظلم و ستم سے ہے۔ اسی لیے ٹویٹر پر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے 2 دن کل ہی صبح یہ ٹویٹ کر بتایا ہے کہ دیکھو، ہمارا اسرائیل کی مخالفت کرنا اس کی ناجائز حکومت کی مخالفت ہے، یہودیوں کی مخالفت نہیں ہے۔ ہم یہودیوں کی آج بھی حمایت کرتے ہیں، یہودیوں کا احترام کرتے ہیں، عیسائیوں کا احترام کرتے ہیں۔ نہ ہمارا حکومت امریکہ کا اختلاف، حکومت امریکہ سے اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ عیسائی ہیں، نہ یہودیوں سے، اسرائیل سے اختلاف ہمارا اس لیے ہے کہ وہ یہودی ہیں، بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے ہم اس لیے مخالف ہیں کیونکہ وہ پوری دنیا میں ظلم و ستم پھیلا رہے ہیں، اور انہی کے اشاروں پر آل سعود کو بھی مان لینا چاہیے اور ان کو جان لینا چاہیے۔ اگر وہ قرآن پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں ہزارہ واقعات ایسے موجود ہیں کہ ظلم کرنے والے ختم ہو گئے لیکن مظلوم کی آواز قیامت تک زندہ باقی اور زندہ و جاوید ہے۔ لہٰذا آل سعود کو بھی اپنی امت کے اوپر ظلم و ستم سے باز آنا چاہیے۔ ہم آج کے دن اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اسرائیل کے اوپر یہ پیغام پہنچائے کہ ہمارے باشندے، ہماری عوام تمہاری اس ناجائز حکومت سے راضی نہیں ہے، تم اپنی ظلم و بربریت کو ختم کرو، ظلم و ستم کو ختم کرو۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آل سعود کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ آل سعود بھی اسی طرح سے کہ جس طرح سے انہوں نے افغانستان، یمن، عراق، بحرین، دنیا کے مختلف مسلم ممالک، سیریا کو برباد کر رکھا ہے، ایران، یمن کے اندر، لبنان کے اندر ظلم و ستم آل سعود کے اشاروں پر ہوئے، عراق میں ان کے اشاروں پر ہوئے۔ وہی آل سعود کہ جس نے افغانستان کو برباد کر دیا، آج آل سعود چاہتے یہ ہیں کہ کشمیر کو بھی برباد کر دیں۔ ہماری حکومت کو ہوش میں آنا چاہیے کہ کہیں سنی شیعہ کو اختلاف پیدا کر کے جس طرح سے افغانستان، عراق، یمن، بحرین کو آل سعود نے نیست و نابود کر دیا ہے، اسی طرح ہماری خوبصورت وادی کشمیر کو برباد نہ کر دیں۔ لہذا حکومت ہندوستان کو بھی چین و سکون کے ساتھ تمام مسلمانوں کو یہاں پر رہنے دیا جائے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ مظلومین کی حمایت کرے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ امریکہ کے اوپر یہ فشار لے کر آئے کہ وہ ایرانی جمہوریہ اسلامی ایران کی
اوپر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان پابندیوں کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا